السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے علم ابجد کے بارے میں۔ دوستو، علم ابجد کو علم الاعداد بھی کہا جاتا ہے۔ اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 28 ہے اور ان 28 حروف کو مندرجہ ذیل 8 الفاظ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر حرف کی قیمت مقرر ہے، یعنی ہر حرف کو اکائی، دہائی، سینکڑا میں سے کوئی ایک عدد دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے عربی حروف تہجی کو حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ کل حروف ابجد تعداد میں 8 ہے اور ان حروف یعنی حروف ابجد کا تلفظ کچھ اس طرح ہے: ابجد، حوز، حطی، کلمن، صعفص، قرشت، ثخذ، ضغ۔ دوستو، یہ 8 حروف عربی کی 28 حروف تہجی کو ملا کر بنائے گئے ہیں اور اس کو علم الاعداد یعنی ہندسوں کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ حروف ابجد میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عربی زبان میں پا، ٹا، چا اور گاب نہیں ہوتے، اس لیے پا کو با، ٹا کو تا، چا کو جیم اور گاب کو کاپ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان حروف کا آغاز کیسے ہوا، تو اس حوالے سے جو ماہرین لسانیات ہیں ان کی آراء مختلف ہے، یعنی ہر ماہر کی الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ سوچ ہے، جو کہ یقیناً مفروضات پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ اس طرح مفروضات ہے کیونکہ ابھی اس پر تحقیق جاری ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ لہٰذا ایک ماہر لسانیات ہے جس کا نام ہے ابن وصی، اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں کہ اس کی تصنیف کا نام ہے الف سے اے تک، یہ ان کی ایک کتاب کا نام ہے۔ وہ اس میں ایک پیراگراف اس حوالے سے درج کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ابجد موجودہ دور میں رائج زبانوں کی بنیاد ہے۔ یعنی ابجد کس طرح بن گئے؟ اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قدرت نے انسان کو پیدا کرتے وقت ابجد کا سرمایہ بھی ساتھ ہی عطا فرمایا، چنانچہ ہر ایک ننھے بچے کی زبان، خواہ وہ کسی ملک کا ہو، آ، لو، با، دا، شا، شو، غا، غو، فا، ما، تا، وا وغیرہ کی آوازیں خود بخود نکلتی ہے اور حضرت انسان نے انہی آوازوں سے ابجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ جو ماہرین آثار قدیمہ اور جو ماہرین لسانیات ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اولین ابجد بنانے والی زبان وہ پروٹو سیمیٹک ہے، اس کو پروٹو سینائی یا پروٹو کنانی بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ابجد زبانوں کی ماں یا تمام حروف جو زبانوں سے نکلے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہے، یعنی وہ بھی پروٹو سینائی ہے یا پھر پروٹو کنانی سے نکلی ہے۔ لہٰذا تقریباً 6 یا 8 ہزار سال پہلے مغربی ایشیا میں یہ زبان باقاعدہ بولی جاتی تھی، جس کو پروٹو سینائی یا پروٹو کنانی کہا جاتا تھا، اور پھر دوسری اور زبانیں انہی زبانوں یعنی پروٹو سینائی یا پروٹو کنانی سے نکلی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس زبانوں سے پہلے کوئی بھی زبان یا اظہار کا وسیلہ نہیں تھی یا کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی تھی۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے زبانیں تھیں، مگر حروف ابجد کو اسی ترتیب سے یعنی جس ترتیب کے ساتھ وہ آج قائم ہے اسی انداز میں بنانے والے زبان کو پروٹو سینائی یا پروٹو کنانی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس سے پہلے زبانوں میں حروف ابجد صرف اسی ترتیب سے نہیں تھے۔ تو اس ضمن میں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حروف ابجد نہیں تھے تو پھر اس سے پہلے کیا تھا، یا کس طرح لوگوں کا طرز مصافحہ یا طرز کلام تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے علامات، اشارات اور تصاویر وغیرہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ لہٰذا بابائے اردو مولوی عبدالحق کی یہ ایک مایہ ناز کتاب اردو قواعد میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ جس طرح جیم کی مثال ہم لے لیں جمل کی طرح، تو جمل کہتے ہیں اونٹ کو، تو اگر دیکھا جائے تو جیم کی شکل کس طرح ہے؟ جیم کی شکل ایسی ہے کہ جیسے جمل یعنی اونٹ ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے حروف کا وجہ تسمیہ انہوں نے اس طرح بیان کی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے آیا اور وہ کس شکل میں آیا۔ تو یہاں پر بھی آپ مولوی عبدالحق کی کتاب قواعد اردو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور نامور ماہر لسانیات ہے شان الحق حقی۔ شان الحق حقی اس زمن میں ان کا کہنا ہے کہ کسی زبان یا رسم الخط کے مفرد حروف تہجی اصلاً فینیقی رسم الخط خیجائی کے پہلے 4 حروف یعنی الف، با، جیم اور دال ہے، جسے ہم ابجد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمان فتح پوری کی مشہور و معروف کتاب فن تاریخ گوئی اور اس کی روایت
میں اس کے حوالے سے ڈاکٹر محمد اشرف کمال کہتے ہیں کہ تاریخ میں ابجد کی دو اقسام ہے، یعنی ابجد آدم اور ابجد نوحی۔ ابجد آدم چونکہ اب غیر مستعمل ہے، اور ابجد نوحی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابجد نوحی کے 22 بنیادی حروف ہے، اور یہ حروف 6 الفاظ پر مشتمل ہے، اور وہ 6 الفاظ یہ ہے: ابجد، ہوز، حتی، کلمن، صافس اور قرشت، اور یہ 6 الفاظ سریانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اہل عرب نے اس میں سخز اور ضزع کا اضافہ کیا ہے۔ اس طرح یہ کل حروف 8 بن گئے ہیں۔ نیز ان حروف کی معنی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابجد کی معنی ہے شروع کیا، ہوز معنی ہے ملحق ہو گیا، حتی معنی ہے جلد سیکھا، کلمن معنی ہے یاد ہو گیا، صافس معنی ہے اس سے سیکھا، قرشت معنی ہے ترتیب دیا، سخز محفوظ رکھا، اور ضزع کی معنی ہے تمام کیا۔ دوستو، علم ابجد ادریسی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ ماہرین کا خیال ہے، جیسا کہ نام سے واضح ہے، یعنی کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حروف حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے وضع کیے تھے۔